حضرت معاویہ منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. یہ معاویہ پہ تنقید نہیں، یہ نبی پاک کی تربیت پہ تنقید. بڑی بات میں نے کی. اگر میں منبر پہ گالی دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس دے استادہ اے تربیت کی تھی، اس دے والد اے تربیت کی تھی. اگر صحابی منبر پہ گالیاں دیتا ہے تو یہ قصور صحابی کا نہیں ہے، یہ میرے نبی نے تربیت کی تھی کہ منبر پہ گالیاں دیتے تھے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، عمل میں ہم کتنے پیچھے ہیں اس دور کے لوگوں سے. خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ تو انہی کا تھا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو سچی سچی بات کرو. میں منبر پر یا آپ کا خطیب آپ کے شہر میں گاؤں میں منبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں، کوئی گرا ہوا لفظ اگر حضرت علی کو کہہ دے، برداشت کرو گے؟ یہاں سے پکڑ کے ہٹاؤ گے کہ نہیں ہٹاؤ گے؟ ہٹاؤ گے. سنو گے؟ سنو گے؟ تو وہ سننے والے کون تھے؟ ان کا ایمان تمہارے جتنا بھی نہیں تھا. اتنی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان لوگوں پہ تبرہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی منبر پہ گالیاں. میں اہل علم کو کہوں گا کہ میری اس دلیل کو وہ پلے باندھیں، عوام بھی سمجھ جائیں تو بڑی گل ہے، بات ہے. مومن کو گالی دینا فسق ہے. سباب المسلم فسوق، مومن کو گالی دینا فسق ہے. اور حضرت علی کو گالی دینا، اللہ اکبر، وہ تو کفر کے قریب ہے، تو کفر کے قریب ہے. مومن کو گالی دینا فسق ہے. میری بات غور سے سننا خدا کے لیے، فسق ہے. تم معاویہ کو صحابی مانتے ہو تو پھر قرآن کہتا ہے کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ہم نے کفر کو، فسق و فجور کو اور نافرمانیوں کو محمد کے یاروں سے پرے ہٹا دیا. اب تو یہ قرآن ہے، تو یہ ساری باتیں بنائی گئی. کچھ مذہبی اسکالر اور خطیب حضرات کا کہنا ہے کہ بنو امیہ کی اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، انہوں نے تو دین کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، زبردستی حکومت میں قابض ہو گئے. دیکھیں، بنانے والے لوگ باتیں بناتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں. ایک خطیب کی میں نے تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے ہاشم اور امیہ جڑواں پیدا ہوئے تھے. ہاشم اور امیہ ان کی پیٹھیں جڑی ہوئی تھی. کیا جڑی ہوئی تھی؟ پیٹھیں جڑی ہوئی تھی، تلوار سے الگ کی گئی. ان کی پیٹھیں تلوار سے الگ کی گئی. اس دن جو تلوار چلی تو پھر ہاشمیوں میں اور بنو امیہ میں تلوار چلتی چلی گئی. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بنو امیہ اور ہاشم کی پیٹھیں جڑی ہوئی تھی. ہاشم اور امیہ بھائی نہیں تھے، ان کے درمیان چچا اور بھتیجے کا رشتہ تھا. سن دیو کہ کوئی نہیں سنی؟ انہاں بھتیجے نو چاچے نال جما دیتا، کنڈا بھی ملا دیتی، تلوار بھی چلا دیتی. یہ تو فساد ہے ہمارے ملک. نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی تاریخ پڑھتا ہے. میرے آقا کی 4 بیٹیاں. کتنی؟ 4. 3 بیٹیاں میرے آقا نے بنو امیہ کو دی، 1 بیٹی ہاشمیوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی بیٹی قاسم کو دی، قاسم جسے کہتے ہیں ابو العاص رضی اللہ تعالی بنو امیہ. 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دیں، وہ بھی بنو امیہ. یہ جو بیر رومہ ہے مدینے میں، میٹھے پانی کا کنواں،
یہ کس نے خرید کے وقف کیا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق؟ مسجد نبوی کی جگہ فراخ کرنے کے لیے رقم کس نے فراہم کی؟ کس قبیلے سے تعلق؟ تبوک میں تیسرے حصے لشکر کا سامان عثمان نے دیا تھا، کس قبیلے سے تعلق؟ بولو بولو، بنو امیہ۔ فتح مکہ کے دن میرے آقا نے فرمایا جو بیت اللہ کی چار دیواری کے اندر آ گیا میں نے اس کو امن دے دیا، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور فرمایا ومن دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کی چار دیواری کے اندر آ جائے گا محمد اس کو بھی امن دے دے۔ ابو سفیان کس قبیلے سے تعلق رکھتا؟ نجران کا گورنر آپ نے ابو سفیان کو بنایا، کس قبیلے سے تعلق؟ مکے کا گورنر عتاب ابن اسید کو بنایا، کس قبیلے سے تعلق؟ اور کتنی خدمات گنواؤں؟ گورنریاں ان کو میرا نبی دے رہا ہے، مکے کی گورنری ان کو دے رہا ہے، ان کے گھر کو دار امن قرار دے رہا ہے۔ معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، یعنی معاویہ ہے تو ملوکیت ہو گئی، وہ بادشاہ ہے خلیفہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بس میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسن نے جو چیز ان کے حوالے کی تھی وہ خلافت تھی کہ ملوکیت تھی؟ وہ کیا تھی؟ حضرت حسن نے جو چیز ان کے حوالے کی تھی وہ ملوکیت تھی کہ خلافت تھی؟ پھر تم کیا کہتے ہو؟ وہ خلیفہ نہیں ہے، ملک ہے۔